بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت، اور پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. معزز ناظرین کرام، 7 دسمبر کی شام یہ وہ شام ہے جس کے اندر بہت ہی المناک واقعات پیش آیا، اور پی آئی اے کے طیارے کا جو حادثہ ہمارے ملک میں پیش آیا، یہ ایک ایسا حادثہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہر ایک پاکستانی کا دل غم کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ہر ایک آنکھ اشک بار تھی. اور میری حالت بھی کچھ اسی طرح سے تھی جس وقت میری نظر ٹی وی پہ چلتی ہوئی بریکنگ نیوز پر پڑی اور اس حادثے کی خبر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو وہ کیفیت میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر رنج اور غم کے بادل میری ذہنی افق کے اوپر چھا چکے تھے. لیکن اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اگلے مرحلے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میڈیا چینلز کے اوپر مختلف میڈیا پرسنز، صحافی اور اینکر حضرات آ جاتے ہیں، اور وہ سب پی آئی اے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. میں بھی اسی غیظ و غضب کے اندر، اسی غصے کے اندر پی آئی اے کو کوسنا شروع کر دیتا ہوں، اور اپنے اندر اپنے آپ سے میں یہ ایک مصمم وعدہ کرتا ہوں، ایک عزم کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میں بیرون ملک جانے کے لیے پی آئی اے کی فلائٹ اور بین الاقوامی ایئر لائن، پاکستان کی بین الاقوامی ایئر لائن کو کبھی استعمال نہیں کروں گا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ میرے سامنے یہ آیا کہ اگر میں پاکستان کی بین الاقوامی ایئر لائن سے سفر نہیں کروں گا تو پھر کون سی ایسی دنیا کی محفوظ ترین ایئر لائن ہے جس کا انتخاب کیا جائے. اور پھر جب میں نے تھوڑی سی جانچ پڑتال کی، تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی، تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فیگرز کو میں نے جب دیکھا، تو سکتے کے اندر میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا پاکستانی میڈیا کس طرح بھیانک ذہن سازی ہماری قوم کی کر رہا ہے، اور کس طرح ایک پاکستانی کو، اس کے وقار کو مجروح کر رہا ہے، اس کی نظر کے اندر اس کو گرا رہا ہے. آج اس میڈیا کی وجہ سے پاکستانی نوجوان کے ہاں اگر کوئی معیار کے اوپر چیز پورا اترتی ہے، اس کے نظری معیار کے اوپر، اس کے فکری معیار کے اوپر، اس کے حصی معیار کے اوپر، تو وہ امریکہ اور یورپ سے جو امپورٹ کی ہوئی چیزیں ہیں اس کے معیار پہ اتر سکتی ہیں. آج بحیثیت مسلمان، آج بحیثیت پاکستان، ہمارا میڈیا ہمیں اپنی ہی مصنوعات سے، اپنی ہی چیزوں سے کس طرح متنفر کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں دنیا ایئر لائن کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے آشکار کروں، میں اس ایک بات کو واضح کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پی آئی اے کی بغیر فیس کے وکالت نہیں کر رہا، میں بغیر فیس کے ان کا وکیل نہیں بنا ہوا. ہاں، اس حادثے کے اندر جس انسان نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے غفلت برتی ہے، اس انسان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اس حادثے کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن میں صرف یہاں پر آپ کو میڈیا کا جو منفی رویہ ہے، میڈیا کی جو منفی سوچ ہے، اور جس منفی ذہنیت کو ہمارے پاکستانیوں کے اندر میڈیا پروان چڑھا رہا ہے، میں اس منفی سوچ کو آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. جس وقت میں نے دنیا ایئر لائن کی جانچ پڑتال کی اور ایئر لائنز کی طرف میں نے دیکھا کہ وہ کون سی دنیا کی ایئر لائنز ہے جہاں پہ سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو ملک میرے سامنے آیا اور جس ملک کا نمبر سب سے اول درجہ پہ ہے، وہ امریکہ کا ہے. امریکہ وہ ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پر 1945 سے لے کے 2016 تک، جب سے ایئر لائنز مارز وجود میں آئی ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک 788 حادثات ہو چکے ہیں، اور جن میں 10,625 جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں. اور اس سے بڑھ کے اگر ایک دردناک حقیقت یہ بھی ہے اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ٹاپ 25 ایئر لائنز اور ان ممالک کی فہرست جن کے سب سے زیادہ پچھلے 40 سے 50 سالوں میں ایئر لائن کے کریشز ہوئے ہیں، ایئر کرافٹ کے کریشز اور ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ان ٹاپ 25 ممالک میں بھی پاکستان کا نام نہیں آتا. لیکن میڈیا کے اس منفی رویے کی وجہ سے میرے بہت ہی ذمہ دار دوست ہیں جو ان کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، جو خبروں میں بھی رہتے ہیں، جو لکھتے بھی رہتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں. جب میں ان سے اس حوالے سے ڈسکس کر رہا تھا تو انہوں نے دیکھے ایک اس قدر قابل انسان بھی میڈیا کی کس قدر پروپیگنڈے میں آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی بے ساختہ اپنے منہ سے یہ کہہ دیا کہ پی اے ای وہ ایئر لائن ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ پلین کریشز ہوئے ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. یہ ساری کی ساری اگر عکاسی ان کے ذہن کے اندر بٹھائی گئی ہے تو وہ میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بٹھائی گئی ہے. یہاں پر آپ ناظرین کے ساتھ میں ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں اپنے جو ہمارے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ہو سکے تو ہمارے ناظرین کو ٹی وی اسکرین کے اوپر اس رپورٹ کے جو ہے وہ جو نظارے ہیں وہ دکھا بھی دیے جائیں. دنیا ایئر لائن کے اندر
سب سے اول نمبر پہ جہاں پر سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا امریکہ کا ہے. اس کے بعد بالترتیب روس, رشیا, جس کے اندر حادثات کی تعداد 360 ہے اور جس میں 7,298 جانیں لقمہ اجل بنی. اس کے بعد اس فہرست میں برازیل کا نام ہے جہاں حادثات کی تعداد 185 ہے اور جن میں 5,725 جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں اب تک. اس فہرست میں اگلا نام کینیڈا کا ہے جہاں حادثات کی تعداد 178 ہے جن میں 1,766 جانیں لقمہ اجل بنی. اس کے بعد اس فہرست میں جس کا نام ہے وہ کولمبیا کا ہے جس میں حادثات کی تعداد 177 ہے اور جس میں 2,387 جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم کا نام ہے جہاں حادثات کی تعداد 105 ہیں اور جس میں 1,279 جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں. اس کے بعد اس فہرست میں ذرا ناموں پہ غور کرتے جائیے گا آپ, فرانس کا ہے جہاں حادثات کی تعداد 102 ہے اور جس میں 2,245 جانیں لقمہ اجل بنی. اس کے بعد اس فہرست میں میکسیکو کا نام ہے جو ایک ویسٹرن, آپ امریکن اس کو ریاست بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں حادثات کی تعداد 97 ہے اور اس کے اندر 2,030 جانیں لقمہ اجل بنی. اس کے بعد اس فہرست میں نام انڈونیشیا کا ہے جہاں حادثات کی تعداد 96 ہے اور جس میں 1,050 جانیں لقمہ اجل بنی. اس کے بعد اس فہرست میں نام انڈیا کا ہے اور اس طرح میں چلتا جو ایک لمبی فہرست ہے. اس کے بعد چائنا ہے, اٹلی ہے, فرانس ہے, اسپین ہے جہاں حادثات کی تعداد بالترتیب 75, 67, 60, 58 ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کہ بین الاقوامی ایئر لائن کا اگر ہم اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں, فیکٹ اینڈ فیگر کو دیکھیں تو جب سے یہ مارز وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک صرف اور صرف 17 حادثات کا شکار ہوئی ہے اور جس میں صرف اور صرف 626 جانیں اپنے پیاروں کو داغ مفارقت دیتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. یہ ہے میڈیا کا وہ رخ اور وہ چہرہ جس کے ذریعے پاکستانیوں کو پاکستان سے ہی متنفر کیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو پاکستان کی مصنوعات سے متنفر کیا جا رہا ہے, پاکستان کو اسلامی نظریات سے جو ان کا ایک زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں تو وہ اسلامی نظریات ہیں, ان سے متنفر کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مولانا خضر حیات صاحب نے. یہ ایک بہت معروف بلاگر بھی ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ویب سائٹس اور بلاگز کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے یہ نگران بھی ہیں اور میڈیا سے بھی ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. ہم اسی سلسلے میں آگے چل کے ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا خضر صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے آپ نے دیکھا یہ ایک پوری ایک رپورٹ جیسے پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میڈیا کا پورا کردار تھا کہ کس طرح اس نے پی آئی اے کو دنیا کی سب سے نکارہ ترین اور سب سے بیکار ترین ایئر لائن ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پہ انتخاب کے لیے موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا. تو میں بات کی ابتدا یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا جو ہے یا جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں اس میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں. معلومات کو اکٹھا کرنا, خبروں کو جمع کرنا اور پھر اس کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانا یعنی اس کا ابلاغ اور ترسیل. اب یہاں دو مرحلے ہیں. پہلے یہ ہے کہ خبروں کی کھوج لگانا, خبروں کو اکٹھا کرنا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے ان دونوں مراحل کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم خبریں اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار کون سی خبر کو خبر ہونا چاہیے اور کون سی خبر کو منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم جو لوگ ہیں ان کی ذاتیات کو زیر بحث لاتے ہیں, لوگوں کی ایب جوئی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیوب جو ہیں ان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے, لوگوں کو اس طرح بدنام نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کی اس طرح ذاتیات جو ہیں ان پہ اس طرح کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. لیکن میڈیا کے اندر اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. آپ نے پروگرامز دیکھے ہوں گے, یہ جو کچھ پروگرام مطلب میں نام نہیں لیتا لیکن میڈیا کے اندر کچھ پروگرام ایسے چلتے ہیں جس میں لوگوں کے بیڈ رومز تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اور ہم ایسے ہو رہا ہے, یہ ایسے ہو رہا ہے. اور میں نے ایسے پروگرامز بھی دیکھے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر وہ کس طرح کے کام کر رہے تھے کہ دیکھیں جی رمضان کے مہینے کے اندر جی مثال کے طور پہ لاہور کے اندر یا کراچی کے ریسٹ ہاؤسز کے اندر یہ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہو رہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا, اس کی نقاب کشائی نہیں کرنی چاہیے یا اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں, اس
اس وقت میں لوگ تلاوت کے اندر لوگوں کو مصروف ہونا چاہیے, اچھی باتوں کے اندر لوگوں کو مصروف ہونا چاہیے, لیکن آپ یہ جو چند ایک لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کا بدنما دبا ہیں, آپ ان گندے لوگوں کو رمضان کے مہینے کے اندر ساری پاکستانی قوم کا نمائندے کے طور پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کے بالکل منافی ہے. یہ ایک میڈیا کے اندر ایک یہ بات ہے. یہ تو ہو گیا مرحلہ معلومات کو جمع کرنے. اس کے بعد جب خبروں کی ترسیل دوسروں تک کی جاتی ہے تو خبر نہیں رہتی, اس کو ایسا مرچ مسالہ, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے پی آئی اے کی, تو یہ بالکل وہی بات ہے. صحیح بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا, میں بھی یہی سمجھتا تھا, ظاہر ہمارا اس طرح کی معلومات ہمارے پاس, میں نے تو یہی سمجھا کہ شاید پی آئی اے جو ہے وہ دنیا کی گندی ترین ایئر لائن ہے. لیکن ابھی جو آپ نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں, اسی طرح فیس بک وغیرہ پہ اور بھی کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ پاکستانی قوم سے کہ وہ ہمدرد ہیں, محبت رکھنے والے, انہوں نے بتایا کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں, بہت ساری ایسی ایئر لائنز ہیں جو اس سے بھی گئی گزری ہیں, اور ہماری جو ایئر لائن ہے وہ تو مطلب اس کے اندر یہ اتنا مطلب گنتی کے کچھ حادثات ہیں. ایک وقت تھا جس وقت پی آئی اے دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہوا کرتی تھی, اور اس وقت جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائنز ہے, ٹاپ 5 ایئر لائنز ہے, جس میں ایمریٹس ہے, اتحاد ہے, ان کو بنانے والی اور ان کو ایئر لائن کے معاملات سکھانے والی بھی ہماری پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائن ہے. تو یہ بڑی میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حقیقت دکھاتے ہیں تو جس چیز پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس کا اچھا پہلو بھی تو آپ دکھائیں نا. آپ کسی چیز کو جس کے آپ در پہ ہو جائیں اس کو آپ بدنام زمانہ بنا کے چھوڑیں گے, اور جس کو آپ نے پالش کرنا ہو, وہ چاہے گنڈا ہو, کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو, آپ اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے, ایک بہت بڑا میڈیا گروپ ہے, غالباً پتہ نہیں جیو ہے یا کیا اس کا نام ہے, اس کا جو مالک ہے اس کا کوئی جاننے والا تھا, مطلب ہماری عمر کا کوئی بچہ ہوگا, وہ دبئی کے اندر آیا, اس نے قانون کی خلاف ورزی کی, اس کو انہوں نے پکڑ لیا, جیل کے اندر دے دیا. اب دیکھیں جس طرح ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالا جاتا ہے. یہ میڈیا کا ایک بڑا آدمی تھا, اس کا رشتہ دار تھا, اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. آپ اس خبر کو دیکھ لیں, آپ کو کسی میڈیا چینل پہ یہ نظر نہیں آئے گی. اس خبر کو دبا دیا گیا. کچھ لوگوں نے مطلب فیس بک پہ لکھا, اسی طرح بلاگز وغیرہ پہ لکھا, تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حقیقت دکھاتے ہیں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت دکھاتے نہیں بلکہ لوگوں کا ذہن اپنی طرف سے بناتے ہیں. سب سے پہلے خود کسی چیز کو ازیوم کرتے ہیں, پھر اس کو ڈیزائن کر کے حقیقت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور پھر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو ہے اس کو تھوپا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جس نظر سے جو چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو اچھی نظر آئے, جس کو ہم برائی دکھانا چاہتے ہیں وہ ہو. ظاہر ہے یہ حقیقت نہیں ہے. جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیے, جو بری چیزیں ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیے. خضر صاحب, یہاں پر ایک اور بات جس کی طرف میں ذرا تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو سورس آف نالج ہے, جہاں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں, کیونکہ گلوبلائزیشن کا دور ہو گیا ہے, لوگ پڑھتے کم ہیں, زیادہ تر لوگ خبریں دیکھتے ہیں یا ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھتے ہیں, وہاں سے اپنی تمام تر معلومات اکٹھی کرتے ہیں. تو اس دور کے اندر جو اتنا بڑا سورس آف نالج ہے, کیا اس کے اوپر یہ کوئی معمولی بات ہے, کیا اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ یہ صحیح سے صحیح اور سچ لوگوں کے سامنے پیش کرے؟ اور یہ وہی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علماء کے اوپر نافذ کی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارثین اور جانشین ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچاتے ہیں, لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں, ان کو راہ راست پر لے کے آتے ہیں. تو میڈیا کے کندھوں کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نالج دے رہا ہے, لوگوں کو ان کو اویئر کر رہا ہے, ان کو چیزوں کے متعلق رہنمائی کر رہا ہے, اور پھر رہنمائی اتنی غلط حد تک ہو. اور وہ جو حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو کہ کبھی کسی قوم کا عالم نہ خراب ہو جائے. اگر کیونکہ ایک قوم کا عالم خراب ہو گیا تو ساری کی ساری قوم خراب ہوگی. تو موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم میرے خیال سے میڈیا ہی ہے جو لوگوں کو دے رہا ہے. میری بات سنیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی اہمیت کیا ہے اور ذرائع ابلاغ وغیرہ کی اہمیت کیا ہے, تو اس میں ہم قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں, بلغوا عنی ولو آیہ ہم پیش کرتے ہیں. دیکھیں اگر میڈیا یہ ہے نا, یعنی میڈیا یہ ہے بلغوا عنی ولو آیہ کا مصداق اگر میڈیا ہے, تو اس کے اندر کام کرنے والے بھی تو ورثۃ الانبیاء ہونے چاہیے. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ تو بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت اس کے اندر حصہ لینا جو واجب ہے اور ضروری ہے, اور جو اس کے اندر حصہ نہیں لیتا وہ کسی واجب کا تارک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر یہ اس ذمہ داری کو جو سر انجام دے رہے ہیں, جو اس چیز میں مصروف ہیں, ان کی اپنی شخصیات کیسی ہیں, وہ کیسے ہیں. بلغوا عنی ولو آیۃ والی حدیث کسی سے پوچھ لے, وہ حدیث نہیں اس کو آتی ہوگی, آپ حدیث اس کو لکھ کے دیں, اس پہ رام نہ لگائیں, وہ نہیں پڑھ سکتا. قرآن مجید کی آیات ان کو نہیں آتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان کا
دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. پروگرام کرنا ہوتا ہے ادھر ادھر سے, مطلب ویب سائٹ سے جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں وہاں سے چیزیں لے کے آ کے وہ ہماری جو یعنی ہمارا دین اسلام ہے, ہم ایک مشرقی قوم ہے, ہماری مشرقی تہذیب ہے, ان کو آگے ہم پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. مغربی تہذیب کے جو اصول ہیں, جو اساس ہے, وہ بالکل مختلف ہے, ان کا رہنا سہنا مختلف ہے. ہم مشرقی لوگ ہیں تو مشرقی ثقافت, مشرقی تہذیب اس سے بالکل 180 ڈگری کے اوپر اس کے برعکس ہے, 180 کے جو ہے نا زاویے پہ اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو اس طرح کی وہاں کی خبریں لا کے اس طرح ہمارے معاشرے پہ تھوپنا اور معاشرے کو, اور دوسری بات یہ جو سارا معاملہ ہے نا اس طرح کیوں کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پی آئی اے پہ سارا انہوں نے ملبہ کیوں گرا دیا, کیوں نزلہ گرا دیا. اگر یہ جب حادثہ ہوا تھا نا, اگر یہ کہے نا کہ جی پی آئی ایئر لائن بہت اچھی تھی ماشاءاللہ, اس کا یہ رہا اور اس سے اب یہ خرابی ہوئی, تو لوگ کوئی دیکھتے ہی نا, لوگ اٹریکشن ہی نہیں تھا اس میں, انہوں نے اٹریکشن پیدا کرنا ہے. اور میں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں یار کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اتنی نیچ حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک شریف انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا. مطلب دو میاں بیوی, پتہ نہیں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, مارننگ شوز کے اندر ان کو آپ سامنے بٹھایا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو وہ باتیں کرتے ہیں جو بندہ شریف اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے نہیں کر سکتا, وہ میڈیا پہ بٹھا کر کو باتیں کرواتے ہیں. دیر تک لوگ ان سب چیزوں کو حقیقت سمجھتے رہے. یہ تو کل ہی بعد میں کھلی کہ جب چیزیں ایکسپوز ہوئیں, آف دی ریکارڈ جو ہے چیزیں کیمرہ مینوں نے ریکارڈ کی, اور پھر جب منظر عام پر آئی دنیا کے سامنے, تو دنیا کو پتہ چلا کہ یار یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. بالکل, آپ نے یہ بات بھی بڑی زبردست کی ہے کہ یہ جو دانشور صاحب اور عالم دین صاحب اور آن لائن فتویٰ جو چل رہا ہوتا ہے نا, یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. ان کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ مشینیں ہوتی ہیں جن کے ذہن میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کسی کمپیوٹر کے اندر یا کسی پلیئر کے اندر یو ایس بی فٹ کر دی جائے نا, تو اس کے اندر وہی چلے گا جو فٹ کر دیا گیا, اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور جتنے یہ اینکرز وغیرہ ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کی آپ ذاتی زندگیاں دیکھ لیں. وہ ایک بڑے معروف لکھاری ہیں گل نوخیز اختر, تو آپ ان کی تحریریں پڑھ کے دیکھیں, انہوں نے سارا ان کا کچا چٹا کھولا ہوا ہے. وہ میں ابھی ان کا پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اینکر صاحب ہیں, وہ جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ پروٹوکول حکمران لے رہے ہیں, اور یہ لوگوں کی جو اس کو کہتے ہیں مطلب مراد لے رہے ہیں, مراد اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. خود وہ جب سڑک پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس لمبی چوڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, آگے پیچھے گاڑیاں ہیں, اور کہتے ہیں ایک دفعہ غلطی سے نا کوئی موٹر سائیکل والا عام بندہ اس سے ذرا آگے نکل گیا, اس نے فوراً اس کو آگے جا کے روک لیا, اس کو اس کی پٹائی کی, تھپڑ لگائے, اور اس کو کہا یہ ہے انجام اس سے آگے بڑھنے والے کا. تو یہ ہمارا میڈیا جو ہے نا, میڈیا کے اندر جو ورثۃ الانبیاء ہے, یہ ان کا کردار ہے. اور آج سے کچھ دیر پہلے ایک بہت معروف خاتون تھی جو بہت معروف ٹی وی چینل کی اینکر تھیں, تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اپنا ٹویٹ دیا کہ وہ چینل کو چھوڑ رہی تھی, اور چھوڑنے کی جو وجہ جو ہے انہوں نے ٹویٹ میں بیان کی کہ کہتے ہیں کہ جو آگے الیکشن آنے والا ہے, جو پچھلا 2018 کا الیکشن ہوا ہے, جو پیچھے الیکشن ہوا ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر میڈیا چینل کا اور ہر صحافی کی بولی لگ رہی ہے کہ کون سے صحافی کتنے پیسے لے کے کس پارٹی کی حمایت کرے گا, اور میں اس بولی کا حصہ نہیں بن سکتی, میں اپنے ضمیر کو نہیں بیچ سکتی, اس لیے میں چینل سے میں نے خدا حافظ اور السلام علیکم کہہ دیا. تو یہ حالت ہے. یہ جو صنف نازک والی اس طرح کی جو باتیں ہیں, یہ تو اللہ معاف کرے. اب ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن جو لوگ ان میں کام کرتے ہیں, جو پروڈیوسر وغیرہ ہیں یا کیمرہ مین جو ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں, لڑکیاں جو ہیں, بچیاں جو ہیں, وہ سکرین پہ آنا ان کی ایک خواہش ہوتی ہے, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم آئیں, تو اس کے اوپر جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان سے بڑی بھاری قیمت اس کی وصول کرتے ہیں. بڑے عجیب و غریب مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. اگر ہم درندوں کے لفظ سے تعبیر کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی, تو میرے خیال میں بڑی بات نہیں, اور بڑے سارے لوگوں سے سنا ہے, مطلب بڑے بڑے یہ جو میڈیا کے اوپر چیزیں فلاں کے ساتھ لائیو اور فلاں کے ساتھ لائیو, اور فلاں دانشور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ لڑکیاں نا بدلتی رہتی ہیں, تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ وہ کیوں بدلتی رہتی ہیں, ایک پوری خاص پالیسی. اگر کوئی اس طرح کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر جو کام کرنے والے ہیں نا, جس طرح یہ اقرار الحسن کا نا سرے عام, میں سمجھتا ہوں میڈیا کے اندر والا بھی کوئی سرے عام نکلنا چاہیے. جو اس طرح میڈیا کا کچا چٹا, اب یہ سلسلہ انہوں نے خود ہی شروع کر دیا ہے, تو سارے لوگوں کے سامنے ایک دفعہ آ جانا چاہیے کہ یہ خود میڈیا والے کیا کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو انہوں نے گدھے بنایا ہوا. خود ان کی حقیقت بھی ہے, وہ دنیا کے سامنے آ جائے. اچھا خضر صاحب, یہاں پر ایک اور جو بہت غور طلب معاملہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا پاکستانی میڈیا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو باتوں کو ہی پروموٹ کرتا ہے, وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو, منفی ذہنیت کو ہی, اگر کوئی منفی خبر ملتی ہے تو وہ خبر ہے, اگر مثبت ہے, اگر کوئی اچھا کام ہے تو وہ خبر نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر روڈ پہ جا رہے تو روڈ کے اوپر گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو وہ خبر ہے, لیکن اگر ڈھکنا موجود ہے تو وہ خبر نہیں ہے. تو یہ منفی ذہنیت کو پروان چڑھنا, اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چینلز چلتے کس طرح ہیں, اینکر حضرات جو ہیں ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے.
مثال کے طور پہ اگر مجھے کہیں سے پیسے ملتے ہیں اور مجھے مطلب یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہی اس بات پہ، تو ظاہر مجھے وہ چیزیں دکھانی پڑیں گی. اب کسی اینکر کے ساتھ معاہدہ ہی ہے، مثال آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ الیکشن کے دنوں میں بولیاں لگتی ہیں، بالکل یہی حساب ہے. الیکشن کے دنوں میں جو بولیاں لگتی، مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی نے کسی کو خریدا ہوا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے، چاہے اس نے غلط کام ہی کیوں نہ کیا ہو. ہاں وہ دوسروں کی نقاب کشائی کریں گے، دوسروں پہ تان و تشنی کریں گے. تو اسی طرح مغربی اقوام جو ہیں اور اسی طرح یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں اور اس طرح این جی اوز جو ہیں، ان کا یہ ہدف ہے کہ پاکستان کے اندر سے مسلمانوں کے اندر سے ان کا اسلام نکال دیا جائے، ان کے اندر سے روح محمد کو ختم کر دیا جائے، ان کو پاکستان کا دشمن بنا دیا جائے. اور اس طرح وہ جو اینکرز حضرات ہیں اور میڈیا پرسنز ہیں ان پہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے. اور یہاں پر ایک بہت اہم رپورٹ میں آپ کے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اینکر حضرات کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو خریدا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کریں. آج سے اگر ہم 15 سال قبل دیکھیں تو 98% میڈیا جو کمپنیز تھیں، ان کمپنیز کے جو مالک تھے ان کی تعداد تقریباً 112 کے نزدیک تھی. 98% میڈیا کی 122 کمپنیاں مالک تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کمپنیوں کو، اس میڈیا کو جو ہے نا وہ خریدنا شروع کیا، حتیٰ کہ آج کے دور کے اندر صرف 3 کمپنیاں ہیں جو 97% میڈیا کی مالک ہیں. اور ان میں جو دوسرے نمبر پر جس انسان کی کمپنی ہے اس کا نام ہے روپرٹ میرڈاک. یہ فوکس انٹرنیشنل یا فوکس میڈیا گروپ جو ہے، یہ ہالی ووڈ کا جو فوکس میڈیا گروپ ہے، یہ اس کے مالک ہیں. اور روپرٹ میرڈاک، ان کا کہنا تھا کہ جس وقت میں نے اپنی ٹیم کو یہ میڈیا کی کمپنی خریدنے کے اوپر لگایا تو ان کو اس کے بعد جب میرے پاس میڈیا کا یہ سارا سلطہ اور یہ باغ دوڑ میرے ہاتھوں میں آ گئی تو 4 اہداف انہوں نے اپنی ٹیم کو دیے. اس میں سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ آپ میوزک کو اس قدر فاسٹ کر دیں اور میوزک کو اتنا تیز کر دیں کہ ساری کی ساری قوم صرف اس میوزک کے اندر محو ہو جائے، جو ان کی سوچنے کی اور ان کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. یہ سب سے پہلا ٹاسک تھا. دوسرا ٹاسک انہوں نے دیا کہ اگر آپ کو معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے میں کوئی نیچرل اور کوئی سچا لیڈر آپ کو نظر آئے جو لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل کر رہا ہو، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہو، آپ کا کام کیا، بس آپ نے اس کی کردار کشی شروع کر دینی ہے. اس کا برا چہرہ بنا کے، چاہے وہ سچ ہے چاہے جھوٹ ہے، اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہی ایک سورس آف نالج ہے، میڈیا کے اوپر جو بات آ گئی وہی سچ ہے. اس کے بعد جو تیسرا ایجنڈا انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا کانسپریسی تھیوریز، سازشی تھیوریاں پیش کریں. موجودہ دور میں کیا ہے، آپ پاکستانی کسی انسان سے بات کریں وہ امریکہ کو خدا سمجھتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو امریکہ نے کر دیا، امریکہ جس کو عزت دے گا وہی عزت والا ہے، امریکہ جس کو گرا دے گا، جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے وہی ہے. اگر ہم بات کریں کہ یار تبدیلی کے حوالے سے بات کریں کہ آپ اپنے گھر سے کوئی تبدیلی شروع کریں، میں کیا کروں گا، یہ تو بڑے چودھری جو ہے ایم پی کرے گا، ایم پی سے پوچھے تو وہ کہے گا گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ایجنسی سے پوچھے تو جی پوری دنیا کی پالیسی کو سنبھالنے والا امریکہ. تو یہ ایک سازشی نظریات پھیلائے گئے ہیں کہ یار آپ کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کی اگر کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ امریکہ ہی ہے، بس وہی خدا ہے، وہی سب کچھ ہے. تو یہ تھیوریز بنا کے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے. اور اس کے بعد جو چوتھا اس نے جو اپنی ٹیم کو ٹاسک دیا وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے جنسی بے رہروی اور جنسی آزادی معاشرے کے اندر بے رہروی اس قدر عام کر دو کہ ہر انسان اسی کے اندر محو ہو جائے، بس اسی کے پیچھے لگا جائے. کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے صنف مخالف کے اندر انسان کے لیے ایک اٹریکشن رکھی ہے. تو جب وہ اس اٹریکشن کے پیچھے جائے گا تو بس وہ اس کے پیچھے اس قدر دنیاوی شہوات کے اندر اور اپنی لذت کی تلاش کے اندر اس قدر آگے چلا جائے گا، پھر اس کو دنیا کی وہ مافیہا کی خبر نہیں رہے گی. تو یہ بنیادی یہ 4 ٹاسک ہیں. یہ آخری جو بات آپ نے کی میں اس حوالے سے تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. میں نے ایک تحریر پڑھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی تحریر تھی. کہتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی صلیبی جنگوں کا انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا اور اس طرح انہوں نے جو یورپی اقوام ہیں ان کو مطلب تہ تیگ کرنا شروع کر دیا، تو وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ تو ہمیں لے گئے، اب ان کا کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے سب سے پہلے صلیبی لوگ جو تھے، نصرانی لوگ تھے، انہوں نے اپنی عورتوں کو اس طرح جاسوس بنا کے مسلمانوں کے لشکروں میں بھیجنا شروع کر دیا. انہوں نے بھیجنا شروع کیا، لیکن وہ کیا اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے جوان وہی قبیلے کی آنکھ کا تارا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب اس کی جوانی بے داغ ہوتی ہے. شعر میرے ذہن میں نہیں آیا. مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو تھے ان کے کردار بڑے مضبوط تھے، پختہ تھے، وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے. تو اس طرح ان کی لڑکیاں، کہتے لڑکیاں آئیں، ان کی عورتیں آئیں، وہ ناکام و نامراد ہو کے واپس چلے گی.
کہ مجاہد جو ہیں ان کے سارا دن ہاتھ میں تلوار ہے اور دن کو وہ مسلح پہ ہوتے ہیں, ان کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں اس وقت انہوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ یار کوئی طریقہ اپنانا چاہیے, ان کو اس طرف ضرور لگائیں. تو پھر ایک لمبی چوڑی کہانی ہے کہ اس وقت کے جو ذرائع تھے انہوں نے لکڑیوں کے اوپر اور پتہ نہیں اس وقت جو کاغذ وغیرہ دستیاب تھے نا, انہوں نے اس طرح کی جو گندی اور فحش قسم کی تصویریں ہیں وہ مسلمانوں میں عام کی, اور پھر ایسی عام کی کہ مسلمان بھی آہستہ آہستہ اس کی لت میں لگ گئے. اور اس کا جو انتہائی مطلب جو گندا دور ہے وہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مطلب جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں, اور کس طرح ہم لوگ ان چیزوں کے اندر. ہم انشاءاللہ اپنی ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال کے اوپر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ناصر محمود صاحب یہ ایڈیٹر ہے روزنامہ بشارت کے, اور اس کے ساتھ ساتھ معروف یہ صحافی بھی ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں. ہم ناصر صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. ناصر صاحب آج جو ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہم میڈیا کے منفی ذہنیت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کس طرح منفی ذہنیت کو پروان چڑھا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا جو منفی ذہنیت کو ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سوسائٹی کے اوپر اس کے کس طرح سے برے اثرات رونما ہو رہے ہیں, اور سوسائٹی کو میڈیا کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے میڈیا کا اپنا امپیکٹ تو ہوتا ہے, یعنی کہ جب بھی کوئی چیز چلتی ہے اس سے فوٹیج یا اس سے جو بھی آڈیو چلتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے. ہمارے یہاں بیسیکلی پاکستانی سوسائٹی میں جو ہے وہ میڈیا جو کام کر رہا ہے بیسیکلی وہ 2002 کے بعد جو ہے وہ نجی شعبے میں کام کر رہا ہے. صحیح. تو بیسیکلی وہ ایک کاروبار کی شکل ہے, اور وہ اپنے کاروبار کو یا دکان کو چلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے. تو بیسیکلی اس میں ظاہر ہے پھر انہیں نہ تو کسی نارمس کا خیال ہوتا ہے نہ کسی ایتھکس کا خیال ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف اپنا بزنس کو اور اس کو سیل کرنے کے چکر میں. تو اس کی وجہ سے جو معاشرے کا بگاڑ ہے یا معاشرے کے اندر جو ڈس بیلنس ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے اس کا. صحیح. ناصر صاحب یہاں پر اگر ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں, جو لوگوں کی ذہنوں کے اندر منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں کی ذہنوں کے اندر منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا اگر ہم پرسنٹیج دیں تو کتنا پرسنٹ ہو سکتا ہے؟ 100%, 90% یا 80%؟ نہیں, اس میں ظاہر ہے اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں, میڈیا کا کام پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اطلاعات کی فراہمی ہے, انفارمیشن دینا ہے آپ کو. صحیح. لیکن ساتھ ہی اس کا کام جو ہے وہ ایجوکیشن اور آگاہی اور شعور بھی دینا ہے. صحیح. تو وہ والا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح. کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو آگاہی یا شعور مل رہا ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اخلاقیات یا جس کو آپ ایتھکس کہتے ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے, اور نہ ہی وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ بیسیکلی وہ ایک دکان ہے, دکان کے اوپر ایک نیوز جو ہے وہ پروڈکٹ کی شکل میں بیچ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر اس کو کلیئر کر دوں کہ 2002 میں جب پرائیویٹ میڈیا آیا تھا تو اس وقت جو آپ کو ایک خبر دینے کا انداز تھا اور آج جو خبر دینے کا انداز ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اس نیوز کو اپنی پروڈکٹ بنانے کے لیے اس میں میوزک بھی ڈالا, گانے بھی ڈالے, ساری چیزیں ڈالی, اس میں سینسیشنلزم بھی ڈالا, اس میں اخلاقیات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہے. اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ ٹی آر پی ہے, یعنی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹی آر پی کیسے گین کر سکتا ہے, یعنی کہ ویورشپ کیسے گین کر سکتا ہے, اپنی ویورشپ کو کیسے وہ مینٹین رکھ سکتا ہے. تاکہ اور ویورشپ مینٹین کرنے کا مقصد یا ٹی آر پی مینٹین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو وہ زیادہ سے زیادہ لے سکے. اور اس کے لیے اس کو جو بھی اوچھے ہٹ کندے اور جو بھی غلط طریقہ کار چاہے اس کو اختیار کرنا پڑے, وہ اس کو طریقہ کار کو اختیار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور سیکنڈ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہی بات ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ پاکستان جو ہے جغرافیکلی جس ریجن میں ہے یا اس کی جتنی امپورٹینس ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیسا بزنس ہے پاکستان کے اندر جو یہ گرو کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل اور نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ آپ اس کو کیری کر رہے ہیں. آپ کی میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک چینل بتا رہا ہے کہ بالکل شانتی ہے, امن ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, دوسرا بتا رہا ہے کہ شاید یہاں کل قیامت آنے والی. تو جو اتنا ان کا 180 پہ ڈائیورجنس ہے
وہ ڈائیورژن اسی وجہ سے ہیں کہ وہ میڈیا ہاؤسز رینٹ پر ہیں, یعنی کہ وہ بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو وہ ایک جو ہے وہ بالکل ایک اینگل دکھا رہا ہے, تو دوسرا اس کا بالکل دوسرا اینگل دکھا رہا ہے. تو وہ یہی ان کا بزنس ہے, یہی ان کا کاروبار ہے کہ وہ نیشنل یا انٹرنیشنل ایجنڈا کو شو کرتے ہیں, اس کو کیری کرتے ہیں, اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا پرائز لیتے ہیں, اپنی قیمت وصول کرتے ہیں. ناصر صاحب یہاں پر ایک اور بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایجنڈاز ہیں ان کو فالو کر رہا ہے, تو کیا یہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور جو انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ اس حوالے سے پاکستانی میڈیا کے اندر انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمارا پاکستانی میڈیا ان سے پیسے لے کر ان کے ایجنڈے کو آگے پھیلا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہمارے یہاں اگر آپ ڈیپ اسٹڈی کریں تو آپ کو جو میڈیا ہاؤسز نئے آ رہے ہیں وہ مطلب ہماری اکانومی یا ہماری معیشت کا سائز ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے سارے نیوز چینلز کو, اور صرف نیوز چینلز کو آپ وہ اکانومی جو ہے اس کو کیری کر سکیں. اس کے لیے پھر وہ جو اس کا مطلب فیول ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ پھر ہر ایک سے, یعنی کہ انٹرنیشنلی جو پاورز ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے اس خطے کے حوالے سے یا اس ریجن کے حوالے سے, اور جو لوکل آپ کی پولیٹیکل پاورز میں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں. تو وہ پھر اسی حساب سے ان کو لگے, نہیں کہ ایک عام آدمی بھی دیکھنے والا شاید یہ بات سوچتا ہے کہ یار یہ مطلب ایک جلسہ ہے تو وہ 4 گھنٹے کیسے لائیو چل رہا ہے, یعنی 3 گھنٹے آپ کو کیسے لائیو دکھا رہے ہیں, آپ اپنے کمرشلس بھی ڈراپ کر رہے ہیں, آپ اپنے اشتہارات کو بھی ڈراپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ تو اگر وہ اشتہار 10 روپے کا ہے تو لیکن آپ جو اپنا ٹائم سیل کر رہے ہیں وہ 100 روپے کا ہوگا, 100 روپے کا, اسی لیے آپ اس کو 10 روپے کو سیکریفائی کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ لوکل پولیٹیکل ایجنڈا اور انٹرنیشنل پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ ریجن کی سچویشن کے حوالے سے وہ اس کو کیری کر رہا ہے. تو وہ ان کے ایجنڈا جب کیری ہو رہے ہیں تو وہ ان کو جو ہے اس کا پرائز مل رہا ہے, اور جو پرائز مل رہا ہے تو اسی وجہ سے مارکیٹ گرو ہو رہی ہے اور وہ نئے لوگ آ رہے ہیں. سیکنڈ جو میں اس کے ساتھ مختصراً بتا دوں کہ سیکنڈ وہ لوگ آ رہے ہیں جو آلریڈی کسی نہ کسی انڈسٹری کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, بلین آف روپیز رکھتے ہیں, لیکن ان کی شناخت نہیں ہے اور وہ کچھ پاور, ان کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے, تو وہ اپنے بزنس کو پولیٹیکل پاور کے ذریعے جو ہے اس میڈیا پاور کے ذریعے پولیٹیکل پاور کا امبریلا دینا چاہتے ہیں. تو ان کی فیکٹریاں ہیں, ملے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا انتظامیہ جو ہے ان پر کسی طرح سے ہاتھ نہ ڈالے, بلکہ ان کو وہ میڈیا ان کو پروٹیکشن دیتا رہے. تو اس کے لیے بھی سیکنڈ جو ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہیوی انویسٹمنٹ اسی لیے اس نیوز میڈیا کی طرف ہے. یعنی کہ اب جو جس طرح آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 2002 سے قبل جو ہے وہ میڈیا وہ ہماری قوم کی ذہنی تعمیر اور ان کی صلاحیتوں کی تعمیر کے لیے صرف ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد جب سے 2002 کے بعد اس کی میڈیا کی نجی کاری ہوئی, پرائیویٹائزیشن ہوئی, اس کے بعد میڈیا نے اس کو بطور بزنس اختیار کر لیا. اب یہاں تو میڈیا کے اندر ذاتی مفادات کو سامنے رکھا جا رہا ہے, اور یہاں اب میڈیا جو ہے وہ پیسے کمانے کے چکروں میں جو ہے وہ جس حد تک جا سکتا ہے وہ اس حد تک جا رہا ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ ایک جب شروع میں لائسنس دینے کی بات ہو رہی تھی مشرف صاحب کے دور میں, اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کراس میڈیا نہیں دیں گے. کراس میڈیا سے مراد یہ کہ وہ گروپس یا میڈیا ہاؤسز جن کے پاس آلریڈی پرنٹ میڈیا کے اندر ہیں ان کو جو ہے لائسنس نہیں دیے جائیں گے. ہم ان گروپس کو دیں گے جو مطلب نیوٹرل ہوں گے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ آگے ٹی وی چینل چلائیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ پریشر ان کا تھا گورنمنٹ کے اوپر, اور مشرف صاحب نے اپنی گڈ ول کے لیے یا اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے دور میں جو ہے میڈیا کو آزادی ملی, تو انہوں نے جو ہے وہ 2002 میں جو ہے وہ تمام چینلز کو پرمیشن دی. اس کے بعد 2004 میں جو ہے وہ اپ لنک کی پرمیشن دے دی, یعنی کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے ٹرانسمیشن اپنی آن ایئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ہی جب وہ ایمرجنسی نافذ کی تو پھر انہوں نے اسی میڈیا کو قتل لگایا اور اس کو بین کیا ایمرجنسی لگانے کے بعد, کہ ان کو یعنی کہ جو جس چیز سے وہ اپنے لیے مرہون, جس چیز سے وہ اپنے لیے وہ بھلائی سمیٹنا چاہتے تھے, اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے تھے, وہی ان کے گلے کا توق بن گئی. ایگزیکٹلی جب انہوں نے عدلیہ کے خلاف ایک وہ ایکشن لیا, چودھری جو سابق چیف جسٹس چودھری افتخار کا معاملہ ہوا, تو وہ پھر ایک ریزسٹنس وہاں سے آئی اور ایک فری کمپین چلی اور جس میں مشرف صاحب کو پھر جانا پڑا. تو
یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں پورے کا پورا آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے پاس پہلے جو ہے وہ یہ ایک نیا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست کے اندر وہ ایک آپ کی گورنمنٹ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، تو میڈیا جو ہے وہ ایک اس میں فرسٹ ٹائم جو ہے پاور کوریڈور کے اندر آ گیا. وہ پاور کوریڈور کہ میڈیا اس وقت ایک پوری ایک پاور ہے، میڈیا اس وقت ایک پوری پاور ہے جو ملک بیسیکلی پوری دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ، چوتھا ستون ہے ریاست کا. ناصر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا کم ہے، میں ایک آخری سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جس سے آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا اس وقت ایک پاور بن چکی ہے اور اتنی مضبوط پاور بن چکی ہے کہ یہ دنیا کی اکانومی کو ہلا سکتا ہے، دنیا کی جو طاقتیں ہیں اور دنیا کی حکومتوں کو ہلا سکتا ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو میڈیا کی پوری ایک اس کی گنڈا گردی اور میڈیا گردی نہیں ہوگی، اور جس طرح 2002 کے بعد میڈیا کو آزادی کے نام پر یہ جو لائسنس دیے اور انہوں نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا، کیا اس حوالے سے کوئی دوبارہ سے قانون بندی ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے کوئی دوبارہ قانون سازی ہونی چاہیے جس میں میڈیا کے اختیارات کو محدود کیا جا سکے؟ دیکھیں میڈیا کا کام جو ہے وہ عوام تک عوامی مسائل کو پہنچانا ہے اور وہ کام کرنا ہے جس سے عوام کے مسائل کم ہو سکیں یا ان کو آپ جو ہے وہ انتظامیہ یا ریاست کے سامنے لا سکیں. جب آپ ان چیزوں سے ہٹیں گے تو ظاہر ہے ریاست کے پاس تو اختیارات ہیں ریگولیشن کے لیے، اس کو وہ ریگولیٹ کرے گا، اس کو کنٹرول بھی کرے گا. اس کے لیے جیسے آپ کو پیمرا نظر بھی آ رہا ہے کہ پیمرا نے جو ہے وہ اب ایکٹیو ہے اور وہ جو ہے جرمانے بھی کر رہا ہے، پابندیاں بھی لگا رہا ہے اور وہ ساری چیزیں، لیکن وہ معاملات بھی پولیٹیسائز نظر آتے ہیں، سیاسی نظر آتے ہیں. تو بیسیکلی میڈیا کا کام جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ سچ اور حق کی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچائے، یعنی کہ وہ ٹرانسمٹ بیسیکلی ہم جو ماس کمیونیکیشن یا ذرائع ابلاغ یا ابلاغ عامہ میں کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی آپ کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے تو وہ رپورٹر صرف اس واقعے کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر دو جملوں میں ناصر صاحب، اگر دو جملوں میں آپ کی بات کو میں تعبیر کروں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کا کام لوگوں کی آواز بننا ہے، لوگوں کی آواز ریاست تک پہنچانا ہے، نہ کہ لوگوں کی ذہن سازی کرنا. بہت شکریہ آپ نے ہمارا بھی جو ہے وہ مثبت ہونی چاہیے، بہت مثبت ہونی چاہیے. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کی بہت نوازش، شکریہ. ناظرین، جیسے کہ میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں اور میڈیا جس منفی سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. اور کال پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے مولانا خضر حیات صاحب. ہم ان سے بھی اس سلسلے کو، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور بریک کے بعد جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ شور ڈالا جاتا ہے ٹیررزم کا، کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے، پاکستان کے اندر اتنی اموات ہوگی، اتنے لوگوں کو لوٹ لیا گیا، اتنی یہ دہشت گردی کے واقعات ہو گئے، اتنے یہ جو ہے زنابل جبر کے واقعات ہو گئے، اس طرح کی منفی جو رپورٹس ہیں ہمارے میڈیا میں پیش کی جاتی ہیں، تو اس کی حقیقت کو بھی جانیں گے. یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار اپنے پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا میڈیا کے منفی رویے اور منفی سوچ کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں محو گفتگو تھے جناب مولانا خضر حیات صاحب. مولانا خضر صاحب، ہم جب کال پہ جانے سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ عریانیت کو اور جنسی بہرروی کو بہت زیادہ عام کر رہا ہے. اور اس حوالے سے کچھ ایک دو رپورٹس بھی ہیں. ایک کالم ہے، ملک کے معروف کالم نگار ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ ذکر کیا. کہتے کہ ان کا دوست تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ بہت ہی کم عمری کے اندر بہت زیادہ نالج رکھنے والا تھا. اس کو تقریباً 10 سال کی عمر میں پاکستان کا صدر کون ہے، ایون امریکہ اور یورپ کے کن کن ممالک کے کون کون پریزیڈنٹ ہے، سب معلومات تھی. کہتے ہیں کہ اسی طرح کچھ عرصہ 5 سے 10 سال کے بعد جب میری دوبارہ ایک اس کے اپنے دوست کے میں گھر گیا تو میں وہاں پر ایک لڑکا دیکھتا ہوں جس کے بال اجڑے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی بھی خبر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی خبر نہیں ہے. تو میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے تم پہلے 5 سے 6 سال پہلے جس بچے سے ملے تھے، یہ وہی بچہ ہے. تو وہ کہنے لگا، میں اس وقت ورطہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ بچہ جو آج سے کچھ دیر قبل تک بہت ایک جینیس بچہ تھا، بہت ایک نالج رکھنے والا بچہ تھا، آج اس کے ساتھ یہ صورتحال کیا ہوئی ہے. تو کہتا جب میں نے اس کے والد سے
اس حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا بہت زیادہ نالج پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ اس اپنے بچے کو جدید سے جدید ذرائع لے کے دیے جائے. کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو لیپ ٹاپ لے کے دیا اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت میں نے اس کو فراہم کی تاکہ میرا یہ بچہ جدید دنیا تک اس کی رسائی ہو سکے. لیکن جب اس نے اس انٹرنیٹ کو استعمال کرنا شروع کیا تو جدید دنیا تک اس کی رسائی ہوئی، لیکن اس کی رسائی ایک بہت زیادہ جدید دنیا تک ہو گئی جہاں پہ انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہ بچہ پورن ویب سائٹس اور پورن ویڈیوز دیکھنے کا ایڈکٹ ہو گیا. اور یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جنسی بہرہ روی اور یہ اوریانیت جو ہمارے کس حد تک جو ہے ہمارے میڈیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، اس کا سیدھا تعلق انسان کے ذہن پہ جا کے پڑتا ہے اور انسان کی سوچ کو یہ بالکل موف کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ اوریانیت ہے جس کے ذریعے ہمارے میڈیا کے ذریعے ہمارے پاکستان کے اندر اور ہماری نوجوان نسل کے اندر اس کو عام کیا جا رہا ہے. اور حال ہی میں ایک سروے کے مطابق جو پورن ویب سائٹس ہیں سب سے زیادہ اگر ان کسی جگہ پر وہ کلک کی گئی ہیں اور سب سے زیادہ کسی جگہ پر دیکھی گئی ہیں تو وہ ہاسٹل سے ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس کے جو تعلیمی اداروں کے ہاسٹل سے اور نوجوان لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے ہاسٹل سے جہاں سے پورن ویب سائٹ سب سے زیادہ کلک ہوئی ہیں. یہ ایک الگناک صورتحال ہے اور اس سب کے پیچھے یہ ہمارے میڈیا کی منفی سوچ اور میڈیا جنسی بہرہ روی کو بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں پروان چڑھا رہا ہے. ہمیں اس کے روک تھام کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اور جیسے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ لوگ بھی جو چیز میڈیا پر آ جاتی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس یار یہی حق ہے، جو میڈیا کے سامنے آ گیا بس جو اس نے کہہ دیا وہی حق سچ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتی. تو میرے خیال سے اس حوالے سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس سوچ و بچار کریں کہ یار ہر خبر جو پہنچائی جا رہی ہے ہمارے تک یا جو بریکنگ نیوز یا جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کوئی قرآن کی نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی. آپ کو پسے پستہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو ابھی جو آپ نے وہ بچے کا ذکر کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہاسٹلس وغیرہ جو ہیں اس کے اندر، اس حوالے سے میں تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے نتائج اور نقصانات بھگت رہے ہیں یہ تو اب کی بات ہے نا. اب رپورٹیں وغیرہ آ گئی ہیں، لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس طرح کی فحش چیزیں دیکھتا ہے اس کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، اس طرح کے سارے معاملات آ گئے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیزیں میرے علم میں نہ بھی ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، تو اس طرح کی جو باتیں، اس طرح کی قرآنی آیات ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. جب اللہ تعالیٰ نے ان گندی چیزوں سے منع کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان گندی چیزوں کے ضرور کوئی نہ کوئی دنیاوی نقصانات بھی ہیں. تو میرا تو اس پہ ایمان ہے. اور جو اس طرح کی گندی چیزوں میں پڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا دینی نقصان تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ حضرت صاحب آپ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہیں جناب عامر فیض صاحب. یہ ایک سوشل ایکٹیویٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جرنلسٹ بھی ہیں. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. عامر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ عبید الرحمان شفیق صاحب. عامر صاحب آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے ہے کہ میڈیا کس طرح منفی ذہنیت کو پروان چڑھا رہا ہے اور اس منفی ذہنیت کے جو نتائج ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر، ہماری سوسائٹی پر کس طرح وہ نتائج پھیل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار کس حد تک مثبت ہے اور کس حد تک منفی ہے؟ عبید صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نوازش. آپ نے مجھے موجود کیا. آج میری کچھ طبیعت بھی ناساز تھی مگر میں نے کہا کہ ٹائم دیا ہے تو بات تو کرنی چاہیے. اچھا، آج آپ لوگوں کا موضوع ہے کہ میڈیا کا منفی رویہ. میرے خیال سے اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو، یہ موضوع ذرا نامکمل تھا. میڈیا کا منفی رویہ اور اس کا تدارک. صحیح. بیسیکلی کسی کی یہ صحیح ہے کہ ہمارا میڈیا اس وقت بہت منفی پروپیگنڈے یا ایک ایس او پی پہ کام کر رہا ہے، مگر اس کی وجوہات بھی ہیں بہت ساری. اور اس کی ایک وجہ تو یہی میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں کرپشن کا رجحان کچھ خطرناک حد تک ہے. اچھا، کرپشن صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، کرپشن پاکستان میں مختلف طرح سے ہو رہی ہے.
بالکل اسی طریقے سے کہ پروفیشنلزم کی کمی ہے, اور اگر کوئی پروفیشنل ہے بھی تو وہ پھر اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جو نمائشی کاسمیٹک ٹائپ کے لوگ ہیں وہ آپ کو ہر ادارے میں نظر آئیں گے, اور جب وہ کاسمیٹک یا فیک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان سے آپ اسی طرح کی توقع کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کو آپ کسی بھی طرح سے روک نہیں سکتے, سوائے اس کے کہ جس طریقے سے آپ کی یہ اچھی کوشش ہے, مثال اردو ایک چینل ہے, کہ اس طرح سے کچھ ہم پریشر ڈال سکیں کہ جو پروفیشنلزم جو ہے اس کو آگے لایا جائے, اور پھر اس کو آگے لا کر اس میڈیا کو اس طریقے سے چلایا جائے جیسے کہ دیگر ممالک میں چلتے ہیں. حالانکہ ہمارے میڈیا کے اندر جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ دخل اندازی انہیں ممالک کی ہے, مگر ان ممالک کی ایک بڑی عجیب و غریب سی یہ سلسلہ ہے ان کا کہ در اندازی دوسری جگہ کرتے ہیں, مگر جب وہ اپنے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں تو آپ کو پروفیشنلزم بھرپور نظر آئے گا وہاں پر, مگر یہاں پر بالکل اس کا عامر صاحب یہ تو آپ اس کا حل بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح اس جو یہ ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے ہم اس سے نبٹ سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر میڈیا کو ہر لحاظ سے آزادی ہے, وہ جس طرح چاہے جس قسم کی چاہے خبر کو جس رنگ میں چاہے وہ پیش کر سکتا ہے, تو آپ ماشاءاللہ آپ کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے میڈیا کے حوالے سے, تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ رہنمائی کریں گے کہ دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کا ہمارے میڈیا کے اندر دخل بھی ہے اور جن کا ایجنڈا ہمارا میڈیا آگے لے کے چل رہا ہے, ان ممالک کا جو اپنا ذاتی میڈیا ہے انہوں نے اس کو کس حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے؟ میں ایکچولی ویسا یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میڈیا کا منفی رویہ تو بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو پروفیشنلزم کی کمی کے باعث ہوتا ہے, یہ کسی بھی ادارے میں ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو مورد الزام تو ضرور ٹھہرا رہے ہیں, مگر میں پھر یہی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا. اب اس میں ریاست کے کام ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا کے اوپر ایک ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہے جس کو پیمرا کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا. تو اب تو اگر ان کے اصولوں پہ چلا جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے منفی روش یہاں مطلب پروان چڑھ سکتی ہے. مگر ہوتا یہی ہے کہ وہی جب میں نے اپنی بات شروع کی تھی تو کرپشن کی بات کی تھی. ہر جگہ کرپشن ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس ادارے میں بھی کرپشن ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان میں جو ہے وہ رول اور ریگولیشنز اصول و ضوابط سب موجود ہیں, لیکن ان اصول و ضوابط کو اپلائی نہیں کیا جا رہا, اور کرپشن کی وجہ سے جو پیمرا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ادارہ یا دیگر جو ادارے ہیں وہ چپی سادے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اسے صرف نظر کی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہمارے جو میڈیا چینل ہے ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم ایک سرکاری دفتر میں جاتے ہیں, ایک کام اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اس کو دوسری طریقے سے نکال لیتے ہیں اپنے اس کام کو. تو بالکل کیمرہ بھی شاید انہیں میڈیا چینل میڈیا ہاؤسز کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, اور پروفیشنل لوگ ضرور ہوں گے اس میں تو بہت سو کو جانتا بھی. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ناصر صاحب کو لیا ہوا تھا لائن پر, تو یہ بھی ہمارے استادوں میں سے ہے. تو ان جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور جب یہ لوگ آگے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ چیز آٹومیٹک ہی کم ہوگی. ابھی ہمارا میڈیا کر یہ رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل مطلب ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ میں اگر سیدھی سی بات کہوں ایک انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ایک ایس او پی ہے جو کہ ان کی اپنی نہیں ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو اس کے اپنے کچھ ایتھکس, کچھ ایک ایس او پیز یا ایک کہہ لیں کہ ایک کوالٹی مینول کہہ لیں, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جس کے اصولوں کے مطابق ہم اپنے اس ادارے کو چلاتے ہیں یا چلائیں گے. تو وہ شاید ان کا اپنا نہیں ہے, وہ کہیں سے بورو کیا ہوا ہے,
یا کہیں سے لیا ہوا ہے یا کہیں سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں یہ. اور اسی طریقے سے اچھا میڈیا سے اگر میں ابھی آپ سے اپنی بات کروں, میرا جو میڈیا سے جو ایک شکوہ ہے جو بہت زیادہ ہے, میڈیا کا کام صرف اویئرنیس دینا نہیں ہے, میڈیا کا کام جو ہے بہت حد تک معاشرے کے اندر مطلب ایک اعتدال کے ساتھ معاشرے کی اچھائیوں اور برائیوں کو پیش کرنا ہے, مطلب لوگوں کے سامنے لانا ہے. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فینٹیسی, ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے کہ ہم فینٹیسی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, بھیڑ چال لگی ہوئی ہے. آج سے اگر 12, 13, 14 سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جب یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا بلکہ یا بہت ایک لمیٹیشن تھی اس کی, تو شاید ہماری یونیورسٹیز میں بھی یہ اس طرف جرنلزم کی طرف کسی کا کوئی رجحان نہیں تھا, کسی اسٹوڈنٹ کا, کسی نیو کمر کا. مگر جب سے یہ میڈیا چینل اور یہ ایک فینٹیسی آئی ہے چمک دمک, تو بس ایک بھیڑ چال لگ گئی ہے. ہر کوئی میڈیا میں جانا چاہتا ہے, ہر کوئی اینکر بننا چاہتا ہے. آپ جیسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بذات ہی میڈیا اور جو یہ ذرائع ابلاغ ہیں یہ غلط نہیں ہے, ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس صلاحیت کے حامل نہیں ہے, اور وہ لوگوں کے سامنے غلط چیزوں کو, غلط جو ہے وہ رویوں کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں. اور اس طرح میڈیا کے حوالے سے ہمیں اپنا تشخص جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے, چاہے کہ ہم ویسٹ سے میڈیا کا جو ہے وہ نظریہ لیں, ہمیں اپنا ایک نظریہ, اپنا ایک ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے اور پھر انہی خطوط کے اوپر اپنے میڈیا کو لے کے چلنا چاہیے. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. السلام علیکم. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو پیکج شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا خضر صاحب, ان سے بھی اس حوالے سے ہم ان کا بھی تجزیہ لیں گے. تو پہلے ایک یہ آپ ویڈیو پیکج دیکھ لیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. میں سراج الحق کو لے کے ٹونی بزین سے ملانے کے لیے کیا. ٹونی بزین نے 112 کتابیں دماغ کے اوپر لکھی. سراج الحق کے پاس جب میں گیا ان کو لے کے, تو سراج الحق نے کہا ہمارے گھر ملک میں بہت ٹیررزم ہے, ہم کیا کریں. میں آپ کو ٹونی بزین کا کوٹ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں ٹیررزم پاکستان میں, کہتے ہیں 22 ملین لوگ تو شہر کراچی میں سوتے ہیں, 22 ملین لوگ اٹھ جاتے ہیں. آپ ذرا لنڈن میں چل کے دیکھیں کتنے لوگ مرتے ہیں, وہاں سے زیادہ یہاں مرتے ہیں. نظر نہیں آتا آپ کو کہ وہ مر رہے ہیں, اس لیے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں نہیں مر رہے. امریکہ میں 50,000 کہتے ہیں مرڈر ہوتے ہیں ہر سال. کبھی کوئی خبر میں نہیں آتا کہ جی 50,000 مرڈر پستول سے کر دیے گئے. وہ کہاں ہیں خبریں؟ وہ بھی تو خبریں ہیں نا. لیکن ہمارے پاس اگر گھٹر کا ڈھکنا مسنگ ہے تو وہ تو خبر ہے, لیکن اگر گھٹر کا ڈھکنا صحیح ہے تو وہ خبر نہیں. یہ تو زیادتی والی بات ہے. اگر کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو خبر ہے, پیار کر رہا ہے تو خبر نہیں ہے. اچھی خبریں دیں گے ہم, پازیٹیو ہوں گے. سنگاپور میں الاؤڈ نہیں ہے بری خبریں آنا, دبئی میں الاؤڈ نہیں ہے بری خبریں آنا, اس لیے آپ کو برائی نظر نہیں آتی. اس لیے 4 بجے لوگ آرام سے دھڑلے سے پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی خبر خراب نہیں آ سکتی بغیر گورنمنٹ کی اجازت سے. ہماری آزادی ہے, دیکھیے کیا اثر ہو رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو پیکج دیکھا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو دنیا کو درس دینے والا ہے, امن کا درس دینے والا ہے, اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ امن موجود ہے, اگر ہم ان کے جو علاقائی اور جو ان کے وہاں کے انٹرنلز جو فیکٹس اینڈ فیگر ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک نئی دنیا اور ایک نئی حقیقت آشکار ہوگی. بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا میڈیا ہماری نیگیٹو, ہماری منفی خبروں کو بڑھا چڑھا کر اس کے اندر بھی مبالغہ کر کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ہی کسی جگہ پر کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی دھماکہ ہوتا ہے, پچھلے دھماکوں کی جو فوٹیج ہیں وہ اٹھا کے, پچھلے دھماکوں کی وہ تصاویر اٹھا کر ہمیں دکھائی جاتی ہیں, اور جو ابھی تک وہاں پر میڈیا کے لوگ اور میڈیا ذرائع پہنچے بھی نہیں ہوتے, اس سے پہلے ہمارے پاس فوٹیج اور خبریں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ہمارا میڈیا کس طرح مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں ویسٹ کو دیکھیں, ہم امریکہ کو دیکھیں, ان کے اندرونی معاملات کو دیکھیں, ان کے انٹرنلز ایشوز کو دیکھیں, تو وہاں پر اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے یہ آپ ناظرین کے ساتھ یہاں پر میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا. ایف بی آئی کی, امریکہ کے حوالے سے جو ایف بی آئی نے رپورٹ پیش کی ہے سال 2015 کی, ایف بی آئی کی رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سال 2015 کے اندر صرف و صرف جو ان کے پاس تشددانہ جرائم, وائلنٹ کرائمز کے جو کیس ان کے پاس ایک سال میں پورے امریکہ میں درج ہوئے ہیں, ان کی تعداد ہے 10,09,704. یہ 1 ملین سے بھی زیادہ وائلنٹ کرائم جن کے اندر مرڈر
شامل ہے. یہ ایک سال کے اندر صرف امریکہ کے اندر اتنے یہ جرائم کی تعداد ہوئی ہے, اور یہ جو شرح ہے یہ پہلے 10.8% 2014 کی نسبت سے بڑی ہے, نہ کہ کم ہوئی ہے, اور یہ دن بدن وہاں پر بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف مرڈر کے واقعات نہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ریپ کے واقعات ہیں, جو لوگوں کی عزت کے اوپر عصمت دری اور حملہ کرنے کے واقعات ہیں. امریکہ جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کا علم بردار سمجھتا ہے, اور جو یہ دنیا کے سامنے اپنا یہ چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے پرامن جگہ ہے تو وہ امریکہ ہے, ذرا اس کی حقیقت کو انہی کی FBI کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر سال 2015 میں جو ریپ کے کیسز ہیں ان میں 6.3% اضافہ ہوا ہے. یہ امریکہ کی اپنی اندرونی صورتحال ہے. یہ اس وقت FBI کی رپورٹ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویکیپیڈیا کو دیکھیں تو ایشیائی ممالک جن کے اندر پاکستان بھی آتا ہے, ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی ہے, اور ہمارا میڈیا اس طرح پیش کرتا ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں اگر کسی نہ کسی جگہ پہ اموات ہو رہی ہیں, اور پوری دنیا میں اگر کسی نہ کسی جگہ پر لوگ مر رہے ہیں تو صرف پاکستان ہے, لگتا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا جو ہے وہ پوری جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے, یا امریکہ جو ہے یا جو ویسٹ ہے جو یورپ ہے وہ امن کا گہوارہ ہے. حالانکہ صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف ہے. یہ بھی خبریں ہیں, جیسے ہم نے ویڈیو پیکج میں دیکھا کہ یہ بھی خبریں ہیں, لیکن میڈیا کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ پرامن ہے. اور اسی طرح اگر آپ سال 2015 کے اندر ٹاپ 10 کنٹریز دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ مرڈر ہوئے ہیں, سب سے زیادہ قتل ہوئے ہیں, سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, ان کے اندر سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہنڈرسن ہے. یہ سینٹرل امریکن کنٹری ہے جہاں پر فرسٹ نمبر پہ دنیا میں اس وقت 2015 کے سال کے اندر پہلے نمبر پہ جہاں پہ سب سے زیادہ جرائم کے واقعات پیش ہوئے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بھی یہ بھی ساؤتھ امریکہ کا ایک ریاست ہے, ایک کنٹری ہے جس کا نام وینزویلا ہے. یہ سیکنڈ نمبر پر ہے جہاں پر سال 2015 میں سب سے زیادہ جرائم کی شرح جو ہے وہ وہاں پر دیکھی گئی ہے. اس کے بعد جو 5ویں نمبر پر, یہ ٹاپ 10 کی آپ کو میں لسٹ بتا رہا ہوں, 5ویں نمبر پر بھی سینٹرل امریکہ کی ہی ایک ریاست ہے جو جس کا نام گوانٹامالے ہے. یہاں پر جو ہے وہ سال 2015 میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جرائم کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے ناظرین کے سامنے نہیں آتی, جو لوگوں کے سامنے نہیں آتی, اور جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ یا شاید یورپ یا شاید ویسٹ جو ہے وہ بہت پرامن ہے. تو ہم اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو مہمان مولانا خضر صاحب سے کہ مولانا خضر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک نیگیٹو سوچ کو ہمارے پاکستان کے اندر عام کیا جا رہا ہے, اور کس طرح ویسٹ اور امریکہ اپنی جو منفی خبریں ان کو دبا کر ایک اپنا بہت اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. جی, میں یہاں سب سے پہلے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اچھا, یہ ہمارے ہاں خبر کو نقل کرنے کا اصول ہے. قرآن مجید نے جو ہمیں اصول دے دیا ہے کہ خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ سب سے پہلے ہم کے چکر میں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, خبر کی تحقیق ہی نہیں ہوتی. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں خبر صحیح ہو, لیکن ضروری تو نہیں کہ خبر صحیح ہے آپ ہر بندے کو پہنچا دیں. کچھ ایسی خبریں جن کا تعلق وزیر اعظم کے ساتھ ہے, صدر کے ساتھ ہے, خاص لوگوں کے ساتھ ہے, پولیس محکمے کے ساتھ ہے, فوج کے ساتھ ہے, آپ اس طرح کی چیزوں کو ہر بندے تک پہنچائیں گے تو معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اب آپ دیکھیں یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو صورتحال تھی اس کو پیش کر دیا ہے, مطلب اس کو ذکر بھی کر دیا, اس پہ اپنا اللہ تعالیٰ نے, مطلب آپ تجزیہ تب سے جس طرح ہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی بھی دے دی کہ اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی انہیں چھوٹی سی خبر ملے یا کوئی بھی بات ملے, وہ حقیقت ہی چاہے ہو, اس کو فوراً لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں, لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں, لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں, لوگوں کو ذہن عجیب و غریب بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہی خبریں یہ اس طرح لوگوں میں پھیلانے کی بجائے, گلی گلی کوچے کوچے اس کا دھرنا دینے کی بجائے, اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائیں, آپ کے جو صحابہ کرام ہیں, اہل رائے ہیں, جو مشورہ والے ہیں, مطلب جو حکمران ہیں یا جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے, ان تک یہ معاملات کو پہنچائیں, تو وہ ان کی جو سیدھی سمت ہے یا اس میں جو صحیح رائے ہے یا یہ معاملہ کیوں ہوا اور اس کو کیسے ہونا چاہیے, اگر یہ بات ان تک پہنچا دیں تو عوام تک جانے سے پہلے یہ معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے.
ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو واقعے کا ذمہ دار ہے اس کو خبر بعد میں پتہ چلتی ہے، اور جو اس پہ ہلڑ بازی کرنے والے ہیں ان کو بات پہلے پہنچ جاتی ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر میڈیا کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے بہتری کی بجائے نقصان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بڑی ایک مشہور ہوئی تھی، پتہ نہیں کوئی الٹے سیدھے نام والا کوئی بندہ ہے، اس نے ایک سٹوری بریک کی تھی. اس کے اندر ہماری جو ملک کی سلامتی ہے، قومی سلامتی ہے، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر مطلب سیدھا حملہ کیا گیا تھا، صرف اس چکر میں کہ میں ہٹ ہو جاؤں، کہ سب سے پہلے جناب میں نے یہ خبر دی ہے. اور اخبار والوں نے بھی اس وجہ سے لگا دیا کہ بھئی میں نے بڑی اہم خبر لگائی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ اس طرح خبر لوگوں کے سامنے آئے. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، پولیس نے یا فوج نے یا اس طرح کے لوگوں نے مطلب ان پہ جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں چونکہ معاشرے کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ چل گیا، میڈیا والوں کی حرکتوں کا پتہ چل گیا، یہ بڑا احتیاط کرتے ہیں. لیکن ایسے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ پولیس نکلی ہے چور یا کسی ڈاکو کو پکڑنے کے لیے، تو وہ میڈیا کے ذریعے اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنی جگہ سے بھاگ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس میں آپ نے قوم کی کون سی خدمت کی ہے؟ یہ اس انداز سے آپ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ صرف اس چکر میں تاکہ ہم بتا سکیں جناب تھانے سے نکلتے ہی سب سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ جی پولیس یہاں سے جا رہی. وہ آگے سے ان کا وہ چور تو بھاگ گیا، ان کا جو ٹارگٹ تھا، جو ہدف تھا. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اگر آپ نے دیکھا ہو جو بڑی بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں دہشت گردی کی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ جو لوگ ہیں نا وہ میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کو ان کی ذہنیت کا پتہ ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ عوام کا فائدہ ہے یا نقصان، انہیں صرف یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہر خبر پہ نظر ہماری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلامی قوانین کی روح سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور اگر عمومی انسانیت کے حوالے سے معاشرے کے اندر جو امن و امان کا جو سلسلہ ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے بھی یہ جو روش ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. صحیح، بلکہ اس طرح سے بہت سارے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو یہ بعد میں چیزیں میڈیا کے اوپر بھی آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئیں کہ ان کو ان چیزوں سے ہی ان کو مدد ملی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری جو ہے واقعات کو اس حوالے سے انہوں نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک بہت بڑا اس وقت میڈیا کا سورس ہے وہ ہمارے جو ذہن سازی کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے ساری بات کی ہے، ہمارا جتنا جرنلزم کے حوالے سے جو خبریں میڈیا کے اوپر دے رہے ہیں، ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ ڈراموں کے حوالے سے، کہ ڈراموں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو اسی سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاسم سلیمان صاحب لائیو کال کے اوپر، جو کہ ایک پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے. تو قاسم صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. قاسم صاحب آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہے کہ میڈیا کس طرح سے منفی ذہنیت کو ہماری عوام کے اندر پروان چڑھا رہا ہے. تو جس طرح کہ آپ ایک پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں، تو ہمارے میڈیا کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ڈراموں اور فلموں کے اوپر مبنی ہے. اگر ہم دیکھیں جو ہمارے اس وقت ڈرامے زیادہ تر چل رہے ہیں ان میں اگر ہم 60 سے 70% دیکھیں تو ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے نوجوان نسل کو بہراہ روی کی طرف، ذہنی انتشار کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا ٹوٹلی ہی آؤٹ ہے، مطلب وہ کاپی کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا کو. اور ہمارا کلچر تو جیسے اسلامک ہے، پاکستان اسلامک ملک ہے، اور اس کے اندر جو ڈرامے یہ لوگ دکھائے جا رہے ہیں تو ٹوٹلی مطلب بالکل بھی ہمارے کلچر کو شو نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایون ان کو چاہیے کہ کوئی سوشل ایشوز پہ اگر یہ بنائیں تو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو شو کر سکتے ہیں. لیکن مطلب مجھے نہیں یاد کہ کتنے عرصے سے کوئی اچھا ڈرامہ کہیں ٹی وی پہ آیا ہو. ایون بعض دفعہ جو اگر دیکھیں تو وہ کچھ چینلز ایسے ہیں کہ ترکی ڈراموں کو بھی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھاتے ہیں، جو ٹوٹلی ہماری ثقافت کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت غلط چیز ہے، مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے. ان کو چاہیے. اور قاسم صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا جس کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے اور جس دو قومی نظریے کی اساس پہ ہم انڈیا سے جدا ہوئے، تو جب انڈیا کی فلمیں اور انڈیا کے ڈرامے جو ہیں وہ ہمارے ٹی وی سکرینز پہ دکھائے جائیں گے، تو آج سے کچھ دیر قبل شاید آپ نے بھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھی ہو ایک بچے کی، کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا جس کو شاید اپنے نبی کا نام تو نہ آتا ہو، اپنے صحابہ کا نام تو نہ آتا ہو، وہ جو ہے وہ ہندوؤں کے بھجن پڑھ کے سنا رہا ہے اور ہاتھ میں اس نے تھیلی پکڑی ہوئی ہے، اور جس طرح ہندو عبادت کرتے ہیں وہ اس طرح سے عبادت کر رہا ہے. ایون میں آپ کو لائیو ایگزامپل بتاؤں کہ میرے آفس میں ایک کولیگ ہے میرے، ان کی بیٹی چھوٹی سی ہے، اس سے میرے ویسے ہیلو ہائی گپ شپ ہوئی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ انکل میں نے رات کو سپنا دیکھا. میں نے کہا کیا؟ کہتی
میں نے کہا اب خود دیکھیں کہ یہ اب ٹوٹل وہی کلچر ہے کہ سپنا ظاہر ہے انڈین ورڈ ہے, سپنا دیکھا تو مطلب اس طرح کی باتیں ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ ایک قسم کا ایک مناپلی ہے جو چلا رہے ہیں پاکستانی نسل, یعنی کہ ہماری نوجوان نسل کی زبان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, ان کے نظریات کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. اسی طرح میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اب ایک واقعہ میرے ساتھ انہوں نے شیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ شادی پہ گئے, تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی تھی, وہ اپنے والد کو مخاطب ہو کے کہتی کہ شادی کی تقریب مکمل ہوگی. وہ کہتے جی بیٹا شادی کی تقریب مکمل ہوگی. تو وہ اپنے بڑے معصومانہ انداز میں اپنے والد سے سوال کرتی ہے کہ ابا جان ابھی تو 7 پھیرے تو ہوئے نہیں ہیں, تو شادی کی تقریب کیسے مکمل ہو گئی ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب اس میڈیا نے پاکستانی نسل کو بالکل تباہ کیا ہوا ہے. مطلب جو ہمارا کلچر ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا, نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ڈرامے دیکھیں تو وہ محبت اور اس کے علاوہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے, اور مطلب ٹوٹلی بالکل آؤٹ ہے. مطلب جتنا میڈیا کو پازیٹیو شو کرنا چاہیے اتنا ہی نیگیٹو شو کیا جا رہا ہے ہر لحاظ سے. نیوز میں بھی یہ کچھ چل رہا ہے, ڈرامے دیکھیں تو ڈرامہ بھی چل رہا ہے. یہ بالکل نہیں, بلکہ ان کو مطلب میں تو ایز اے خود ڈائریکٹر میں نے کافی چیزیں بنائی ہیں, سوشل ایشوز پہ بنائی ہیں. تو مطلب ضروری نہیں کہ ڈرامہ یا فلم بنائیں تو اس کے اندر آپ محبت, لو اور گانا یہ دکھائیں. اگر کوئی اچھا پازیٹیو امپیکٹ دکھا سکتے ہیں, ماں کی محبت کو دکھا لیں کہ بھائی ماں سے کیسے محبت کی جاتی ہے, باپ کی محبت کو دکھا لیں, آپ بہن بھائی کی محبت کو دکھا لیں. کوئی مطلب پاکستان کی مطلب پاکستانی کلچر کو دکھا لیں, پاکستان کو دکھا لیں, پاکستان کی مطلب ایک جو چیز اچھی دکھانے والی ہے وہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا قاسم صاحب, میں یہاں پر ایک اور بہت اہم اور بہت جسے آپ سمجھ لیں کہ بہت نازک معاملہ ہے, اس کی طرف ذرا میں آپ سے ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ ڈائریکٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں. ہمارے زیادہ تر جو ڈرامے فلمائے جاتے ہیں ان میں ایک جو مین رول ہوتا ہے وہ تو ہدایت کار اور ڈائریکٹر کا ہی ہوتا ہے. تو اکثر جو ہمیں دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ اکثر جو ڈرامے ہیں ان میں گلیمر کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ کیمرے کے اس اینگل سے کیمرے کو لیا جاتا ہے جہاں سے زیادہ اوریانیت جو ہے, اور زیادہ سے زیادہ خاص کر کے جو خواتین ہیں ان کا کس قدر زیادہ حد تک ان کے جو ہے نا وہ جسم کی نمائش کی جا سکتی ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے ڈائریکٹر حضرات ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو چل ہی رہا ہے. مطلب میں خود ڈائریکٹر ہوں اور میری کوشش ہے تقریباً پچھلے 5 سے 6 سال ہو گئے ایک ٹاپک پہ فلم بنانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس کا پروڈیوسر بھی نہیں مل رہا. وہ لوگ مطلب جب سٹوری پڑھتے ہیں کہتے ہیں یار اس میں لڑکی کدھر ہے, یہ اس میں مطلب لڑکی کدھر ہے, اس میں گانے کیوں نہیں ہے, لائک گلیمر کیوں نہیں ہے. یعنی یہ خود مطلب یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی والے خود کہتے ہیں یار اگر ٹی وی پہ اگر آپ سپوز میرا ایک پروجیکٹ تھا وہ نہیں چل سکا ٹی وی پہ, میں بہت دفعہ گیا, انہوں نے کہا یار کہ بھائی یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے لیکن ہم جو چیز بیچتے ہیں وہ گلیمر بیچتے ہیں, اس میں تو گلیمر ہے ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو ابھی تو یہی چل رہا ہے. مطلب کوئی لڑکی اگر ڈرامے یا فلم میں آتی ہو تو وہ اس کو یہی کہتے ہیں یار آپ نے گلیمر شو کرنا ہے اور آپ نے کامیاب ہونا ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہم لوگ بالکل ٹوٹلی ایک نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں, ٹوٹلی نیگیٹو سائڈ, 100% نیگیٹو سائڈ پہ. تو وہ بھی اس چیز کو پیش کر رہے ہیں, جسم فروشی ہو رہی ہے, جسم کو بیچا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بھی ایڈ ملتے ہیں ہمیں, اس بھی کمرشل ملتے ہیں. اور قاسم صاحب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہماری عوام کا بھی ہے کہ چلیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ میڈیا نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا, لیکن ہماری قوم ایک سیولائزڈ قوم ہے, ایک پڑھی لکھی قوم ہے, ایک مسلمان قوم ہے جس کا اسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے اور اسلام ہی اس کے لیے مشعل راہ ہے. تو ان کو ایسی پروڈکٹس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے, ان کو بھی ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کی مانگ ہی نہیں ہوگی مارکیٹ کے اندر ایسی چیزوں کی تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ میڈیا مالکان اور جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ لوگوں کی مانگ کے مطابق چیزیں بنانے کے لیے مجبور ہوں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں اب ایگزامپل جیسے انڈین فلمیں آج کل بین ہے پاکستان میں, سینما میں نہیں دکھائی جا رہی, تو آپ اس کے برعکس پاکستانی فلموں کے ٹریلرز جو اکثر نظر آ جاتے ہیں فیس بک پہ, تو آپ دیکھیں وہ ٹوٹلی ہی مطلب انڈیا فلمیں تو بین ہو گئی لیکن پاکستانی فلمیں جو آ رہی ہیں وہ ٹوٹلی انڈین ہی فلمیں نظر آ رہی ہیں. اس میں جو وہی جو آپ والی باتیں اور آنیت اور ایوری تھنگ اس میں ہے. کیونکہ عوام خود بھی یہی چاہ رہی ہے, پتہ نہیں عوام بھی آج کل یہی چاہ رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. شاید ان کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے تو وہ اس سے نکلنا نہیں چاہ رہے, یہی بات ہو سکتی ہے.
اچھا قاسم صاحب، ایک اور جو بہت اہم بات ہے کہ ڈرامے کے اندر یا فلم کے اندر جو سب سے مرکزی کردار ہوتا ہے اور جسے اگر ہم ریڑھ کی ہڈی سے تعبیر کریں تو وہ اسکرپٹ کا ہوتا ہے. تو ایک تو ویسے بھی سننے میں یہ آتا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اسکرپٹ لکھی جاتی ہیں وہ پاکستان کے اندر جو اسکرپٹ لکھی جاتی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار پاکستان کی اسکرپٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ ویسٹ سے یا انڈیا سے ہمیں جو ہے ان کی اسکرپٹس کو کاپی کرنا پڑے گا، ان کے طریقے کے مطابق چلنا پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ جو اس طرح کی اچھی اسکرپٹس لکھ سکے اور اس کے اوپر پھر معیار کی جو ہے وہ جیسا کہ ڈرامے بن سکے جو معاشرتی اصلاح کے اندر اپنا کردار ادا کریں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے، بہت اچھے رائٹرز ہیں، بہت اچھے اسکرپٹ لکھنے والے ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے کہ جو اسکرپٹ لکھنے کے بعد وہ مطلب ڈبا ہو جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ مطلب جو پیسہ لگانے والے ہیں، پروڈیوسر ہیں یا کسی چینل میں بیچنے ہیں آپ نے، تو وہ اسکرپٹ دیکھتے ہی ریفیوز کر لیں گے یار. کہ بات وہی ہے کہ اس میں چیز وہی دیکھیں گے گلیمر کی طرح، اس میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. تو وہ اسکرپٹ بیچارہ کیا کرے گا؟ مطلب بہت اچھے اسکرپٹس ہیں، بہت اچھی رائٹنگ ہے لوگوں کی، لیکن وہ اس کو نہیں دکھا سکتے آپ، بالکل نہیں. کیونکہ وہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو اچھے اسکرپٹ لکھنے والے ہیں ان کی اسکرپٹس کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور جو حقیقت سے ماورا ایسی اسکرپٹ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں ایک جگہ بہت ہی ہمارے معروف صحافی ہیں اوریم قبول جان صاحب، جو آج سے کچھ دیر قبل پی ٹی وی کے لیے کچھ اسکرپٹس بھی لکھتے رہے، ڈرامے لکھتے رہے، ان کا ایک جگہ میں کالم پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا کہ ہمارا جو اس وقت جو اسکرپٹس اور جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان میں تو ایک تو یہ ہے کہ 90% حصہ اس گلیمر کا ہے، اس رومانس کا ہے جو شادی کے بعد جو شادی کے بعد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ دکھایا یہ جا رہا ہے ڈراموں کے اندر کہ ایک خاوند اور ایک بیوی ہے، اور جو اس بیوی ہے اس نے کسی باہر جگہ پہ اپنا معاشقہ لڑایا ہوا ہے، یا خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر کسی اور عورت کے پیچھے جو ہے وہ معاشقہ لڑا رہا ہے. تو یہ اس قسم کا رومانس دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایسی اسکرپٹ جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک کوئی پینچر لگانے والا ہے یا موٹر سائیکل کا میکینک ہے، وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک سیٹھ اور ایک کوئی بہت بڑا جاگیردار ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ وہ عشق کے اندر مبتلا ہے. اور اسی طرح دکھایا جاتا ہے کہ کوئی بہت ہی جو کم طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی چوکیدار ہے، وہ کسی بڑے سیٹھ کی بیٹی کے ساتھ، یا وہ بڑی جو بیٹی ہے وہ کسی جو ہے وہ چھوٹے انسان کے ساتھ جو ہے وہ عشق کے اندر مبتلا ہے. حالانکہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر کیا آپ کی بیٹی اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ، کسی میکینک کے ساتھ وہ کسی معاشقے میں مبتلا، تو کیا آپ اس کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے؟ کیونکہ ہماری سکرپٹ جو ہماری فلم میں ہے وہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کرتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ شہید محبت ہے، یا یہ انسان جو ہے یہ محبت کا ہیرو ہے، اس نے محبت کی خاطر جو ہے وہ کیا کیا اس نے جو ہے وہ مسائل برداشت نہیں کیے. جی بالکل ایسے ہی. میں اب چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. ترکی میں تھا، وہاں پہ ایک رسالہ تھا، ممنون عشق کے نام سے ایک ناول تھا. جو ناول کا نام دوبارہ دہرائیے گا ذرا. ممنون عشق. ممنون عشق، صحیح. جی وہ ایسا ناول تھا کہ وہ مطلب آپ میجیکل ناول تھا، اس کو آپ پڑھتے جائیں تو آپ کہیں گے میں اور پڑھتا جاؤں اس کو. مطلب اس کے اندر جو ٹوٹلی ایک ثقافت یہ دکھائی گئی تھی کہ مطلب گھر میں ایک اگر بہو ہے تو اس کا عشق سسر کے دوست کے ساتھ ہے، یا بیٹی کا عشق جو ہے وہ بھابھی کا دیور کے ساتھ، اس طرح کے اس کے اندر ریلیشن تھے. تو وہ پھر اس پہ مطلب ترکی کی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک پلان بنا کے لکھوایا گیا تھا. پھر وہی ہوا، ترکی کی حالت ہم نے دیکھی. پھر اس پہ ڈرامہ بنا ممنوع عشق کے نام سے، ترکی میں وہ کافی مشہور ہوا ڈرامہ. وہی ڈرامہ پاکستان میں دکھایا گیا، یعنی کافی عرصہ دکھایا گیا. اور اس کے اندر سب کچھ یہی تھا. مطلب آپ خود سوچیں کہ وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایک گھر کے اندر پہ کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور وہ ایسا میجیکل ڈرامہ تھا کہ اس میں لوگ مطلب ایون میں ایگزامپل تو میرے ریلیٹیوز ہیں ان کے گھر گیا تو ممنوع عشق لگا، میں نے فوراً بند کیا. میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے، ابھی اسٹارٹ ہوئے. میں نے پھر بند کروایا، میں نے اسٹوری میں نے کہا یار اس قسم کا ڈرامہ ہے، آپ یہ کم از کم اپنے گھر کو تو بچاؤ آپ. مطلب اگر ایک، کیونکہ دیکھیں ہر ایک اپنے گھر کا رسپانسبل ہے. میں ہوں اپنے گھر کا رسپانسبل ہوں. اگر میں چاہوں اپنے گھر کو بچانا تو میں اس کو پازیٹیو سائڈ میں لے کے جا سکتا ہوں. اگر نیگیٹو لے جانا چاہوں تو وہ ہمارے ہاتھ میں ریموٹ کا بٹن ہے، آپ جس طرف چاہیں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ مطلب ایگزامپل یہ بتائی میں نے آپ کو کہ ہمارے پاکستان میں یہ ڈرامہ دکھایا گیا ہے اردو ترجمے کے ساتھ. تو اور وہ اس کے اندر ریلیشن یہ والے ہیں، مطلب بھابھی کا دیور کے ساتھ، اور ماں کا
بیٹی کے گھر والے کے ساتھ، مطلب اس طرح کی کوئی ریلیشن یعنی کہ یہ جو محارم جو ہے ہمارے، جن کے ساتھ اب یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، اس طرح کا کلچر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ماں بہن بیٹی اب گھر کے اندر بھی اس کو گھر کے افراد سے بھی خطرہ ہے، اس کو گھر کے لوگوں کی نگاہوں سے بھی بچ کے رہنا پڑے گا، اس طرح کا کلچر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. دیکھیں اس کا نام بھی ممنون عشق تھا. ممنون عشق سے نام سے اندازہ لگا لیں. بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت عنایت کیا. آپ انشاءاللہ ہم پھر آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. خدا حافظ. جی ناظرین، آپ نے قاسم صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، اور ان کی گفتگو میں سے جس چیز کو میں نے آبزرو کیا کہ ہمارا پاکستانی میڈیا کس طرح ذہن سازی کر رہا ہے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہماری بہن بیٹیوں کی، ایون اس کے ساتھ ساتھ جو گھر کے ذمہ داران لوگ ہیں، گھر کے جو ماں باپ ہیں، ان کی بھی ذہن سازی کر رہا ہے کہ کس طرح وہ ایک گناہ کی ایک اعلیٰ حد تک جا سکتے ہیں، اور کس طرح وہ لوگ ذہن سازی کر رہے ہیں تاکہ کل کو جب وہ ان کے یہ انٹرنیشنل ایجنڈے جب پاکستان کے اندر آئیں، جب پاکستان سیکولرزم کے اندر، جب پاکستان لبرلزم کے اندر اپنی انتہا کو پہنچے، تو لوگ اس کے رستے کی، اس کی راہ کی رکاوٹ نہ بنے، اور ہر انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی بندش سے آزاد سمجھے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری رشتہ دار ہے. اور اس کے جو ایک اسلام نے ایک تقدس رکھا ہے، ایک حرمت رکھی ہے، اس حرمت کو پامال کرے اور اپنے آپ کو وہ معاشرے کا ایک فرد سمجھے. اور جس طرح ایک جانور اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح کنسیڈر کرے. تو خضر صاحب، یہ مولانا قاسم صاحب کی جو آپ نے گفتگو سنی ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں تو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں، اور جو حقیقت ہے ہم وہ دکھاتے ہیں. اب یہ جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقی عکاسی تو نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو نہیں ہوتا. اور پھر ہمارے ان ڈراموں کے اندر عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں یا نوجوان جو ہیں، وہ اس طرح کے ڈراموں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے مطلب اس طرح ہوتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کھری کھری سنانا شروع کر دیتا ہے. بچی جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، جی میں نے شادی ادھر ہی کرنی اور آپ نہیں کریں گے، میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی. اب دیکھیں یہ تو ہمارے معاشرے میں تو نہیں ایسا ہوتا، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیا جائے. اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی آپ کی بات کاٹنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا اس طرح ٹی وی شوز پہ بیٹھ کر، ٹاک شوز پہ بیٹھ کے جو ہے نا ایشوز کے اوپر بات نہ کرے. گھر کے اندر جو ہے وہ ماں بہن ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، انہوں نے شو دیکھنا ہوتا ہے تو وہ شو نہیں دیکھ سکتی. کہ جو ہو رہا ہے، جو ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات نہ کی جائے، تاکہ ٹاک شو میں بات نہیں کر سکتے، آپ اس اسکرپٹ بنا کے ڈرامہ بنا کے دکھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری طرف یہ میں دیکھتا ہوں، مطلب ہمارے جو اسکرپٹ وغیرہ یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح کہانیاں بنائی جاتی، مطلب ایسے ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جاتے جاتے کئی جگہ پہ ایسے دیکھا، جاتے جاتے وہ ایک بندہ ریل گاڑی کو پکڑ کے روک دیتا ہے، کوئی جہاز سے چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی بڑی عمارت سے چھلانگ لگا دیتا ہے. یار یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ اگر اس طرح ہمارے بچے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، اس طرح وہ ہیرو. ایسا کہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا، انہوں نے کارٹون میں دیکھا کوئی سپر مین ہے، اسپائڈر مین ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی دیوار سے چھلانگ لگا رہا ہے، اور وہ معصوم بچوں نے، ان کی کتنے بچوں کی جانیں اس طرح ضائع ہوگی صرف اس کے پیچھے چلتے چلتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو معاشرے کا سیدھی دشمنی ہے، اور ہماری یہاں نسل کشی کی جا رہی ہے، نہ اس کے کہ ہماری کوئی ذہن سازی. اور نوجوانوں کے اندر جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بہت اشتعال پھیلایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ماں باپ تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ان کا احترام ختم کیا جا رہا ہے. کہ اسکرپٹ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے کہ جو باپ ہے وہ ظالم ہے، باپ اگر روکتا ہے تو ظالم ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرتا ہے، یا بچی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرتی ہے. تو اس میں یعنی کہ معاشرتی جو ہمارے اقدار ہیں ان کو مسخ کرنے میں، اور ہمارے معاشرتی اقدار کو بالکل ختم کرنے میں، اور جو ہمارا ایک عزت کا ایک رشتہ اور ایک تعلق تھا، اس عزت کو ختم کرنے میں خیال سے کہ اگر ہم کہیں کہ 90% یا 100% حصہ یہ میڈیا کردار ادا کر رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں اس چیزوں کا تدارک کے حوالے سے، جس طرح یہ ہمارے محترم تھے قاسم سلیمان صاحب، اس طرح کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے یار کہ ہماری تہذیب، ہماری اپنی تہذیب کیا ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اسلامی قانون، تربیت کے، ذہن سازی کے اسلامی قوانین کیا ہیں. اب میں سمجھتا ہوں یہ میری سوچ ہے، ممکن غلط بھی ہو. اب
ایک چیز جو بطور پراپیگنڈا کے ہمارے معاشرے کے اندر لانچ کی گئی ہے، اب آپ بالکل اسی پہ چل گئے تو ظاہر میں نہیں سمجھتا آپ ان کے ایجنڈے پہ تو چلیں گے، آپ ان کی باتوں کو تو معاشرے کے اندر پھیلا سکتے ہیں لیکن آپ اپنی چیز کو پیش نہیں کر سکتے. تو یہ جو میڈیا ہے اس کا جو ہم نے ہوا بنا لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت شاید ہوتی ہی میڈیا سے ہے، یا بچے کی جو اس کو کیا کہتے ہیں تربیت یہ ہے وہ سکرین کے سامنے ہی ہوتی ہے. بھائی بچے کی تربیت کرنا میرا بچہ ہے، اس میری ذمہ داری ہے، اس کی والدہ کی ذمہ داری ہے، اس کے جو ارد گرد والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو سکرین کے حوالے کر دیں گے، جو مرضی جو جیسے مرضی لوگ کرتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے تدارک کے لیے بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھیں کہ میڈیا یہ ان لوگوں کا پراپیگنڈا ہے جن کا اپنے معاشرے پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، انہوں نے معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ میڈیا لانچ کیا ہے. لیکن یہ دیکھیں ہمارا تو ماشاءاللہ نظام ہی الحمدللہ اس طرح مضبوط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فکلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہمارے اندر مطلب گھر کا سربراہ ہے، پھر ہمارے قبیلوں کا سربراہ ہے، پھر ہمارے گاؤں کا سربراہ ہے، شہروں کے سربراہ ہیں، پھر ہم 5 وقت ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں اتنی جگہ پہ اگر کوئی ایک بندہ آتا ہے پھر بھی اس کو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے میڈیا والے گمراہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی اصل کو ہی چھوڑ دیا ہے. ہمیں ہمارا یہ والا نظام مضبوط کرنا چاہیے. آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا لیں یار وہ میڈیا پہ، جو مرضی کر لیں، اس میں جو مرضی گند مچا لیں. اگر میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہوئی ہے، ایک بٹن میں اس کو نہیں دبانے دیتا ہوں تو وہ میڈیا والے کیا کر لیں گے؟ بالکل جو مرضی مطلب وہ میں نے اپنے بچے کی تربیت اس نہج پہ کی ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جا نہیں رہا، وہ دیکھ بھی رہا، اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس چیز کو غلط ہے. لیکن ہمارے بچے تو کیا بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ غلط کیا ہے، غلط. اور میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی صلاح الدین ایوبی کو، مطلب اس کی انہوں نے فوج کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کہا، لڑکیوں کو بھیج دیا. اب صلاح الدین نے اس کے مقابلے میں کیا کیا کہ اپنی طرف سے مسلمان لڑکیوں مقابلے میں لے آئے تھے؟ نہیں، انہوں نے ان کی تربیت ایسی کی تھی، انہوں نے ان لڑکیوں کی طرف مطلب نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو یہ ہمارا یہ ہے، ہم آپ کہیں کہ اگر ہم کسی کو روک سکتے ہیں، کسی کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، تو اسلام نے ہمیں یہ پیغام مطلب یہ میدان دیا ہے، مسجد دی ہے، مدرسہ دیا ہے، تربیت کا ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے. اس کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پہ بھی جو ہو سکتا ہے اس کو کرنا ہے. میڈیا کے اوپر بھی اس کی روک تھام کے لیے، اس کے استحباب کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر، فردی طور پر ہر انسان کو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت اہم اقدامات کرنے ہوں گے. جی بہت ہی فروٹفل گفتگو کر رہے تھے مولانا خضر صاحب، اور ہم نے اپنے اس پروگرام میں بہت ساری چیزوں اور بہت سارے حقائق کو جانا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آخر میں ایک اور چھوٹی سی ایک رپورٹ ہے، وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ منفی جو خبریں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں. آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو تصاویر لکھی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کمزور دل کے حضرات ان تصاویر کو نہ دیکھیں، یا اس تصویر کو کمزور دل کے حضرات نہ دیکھیں. اور بعض جگہ کچھ تصاویر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اونلی فار ایڈلٹس، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر بچے بھی ان تصاویر کو نہ دیکھیں. تو یہ تصویر اور اس امیجینیشن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سیدھا آپ کی نفسیات کے اوپر ہوتا ہے. آج سے کچھ دیر قبل پیرس کے اندر دھماکے ہوئے، 6 دھماکے ہونے کے باوجود ایک بھی تصویر میڈیا کے اوپر نہیں آئی. صرف خبر لوگوں تک پہنچی کہ فلاں جگہ دھماکے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس طرح کی جو لاشوں کی تصاویر ہیں وہ میڈیا کے سامنے نہیں آنے دی. امریکہ کے ایک جرنل ہیں، جنرل ولیم، وہ پہلے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، جوائنٹ سٹاف کمیٹی جو ہے اس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جو اس بات پر تحقیق کر رہی تھی کہ جب امریکہ اور کوریا کی جنگ ہوئی تو اس کوریا کی جنگ کے اندر کوریا نے 1000 امریکی ایک جیل کے اندر بند کیے، اور اس جیل کے اندر وہ 1000 کے 1000 امریکی اسی کے اندر اپنی جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب جب انہوں نے اس جیل کا تجزیہ کیا، اس جیل کی جو ساخت تھی اس کے اوپر انہوں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی کے کوئی اتنے اعلیٰ انتظامات نہیں تھے. اگر کوئی انسان آرام سے وہاں سے بھاگنا چاہتا تو اس کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ نہ وہاں پر کوئی ذہنی کوئی نفسیاتی تشدد تھا، وہاں پر کھانے کے لحاظ سے بھی ان کو بہترین کھانا دیا جاتا تھا، ہر سہولت موجود تھی. لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر جتنے 1000 کے قریب جو امریکی فوجی تھے وہ وہاں پر مر گئے. تو انہوں نے اس کا جب ایک پوری کمیٹی بنائی، انہوں نے جب اس کی تجزیاتی رپورٹ جب اس کے سامنے پیش کی تو ان میں سے جو سب سے مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر لوگوں کے سامنے جو ان کو اخبار اور جو خبریں دی جاتی تھی اس میں ٹوٹل کی ٹوٹل نیگیٹو خبریں ہوتی تھی کہ آج امریکہ کے اندر یہ دھماکہ ہو گیا، آج امریکہ میں اتنے لوگ مر گئے، آج امریکہ میں فلاں جگہ کسی انسان کا ریپ کر دیا. تو یہ منفی خبریں تھی جس کی وجہ سے وہاں پر عام جیلوں کی نسبت جہاں پر زیادہ سے زیادہ نفسیاتی تشدد ہوتا تھا لوگ وہاں پر مر رہے تھے، اور کسی
میں کہتا ہوں کہ کسی تشدد کے بغیر انہوں نے ان لوگوں کو صفحاتی سے مٹا دیا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.